عزیزان محترم، جیسے کہ گزشتہ 2-3 مجالس کے اندر ہم اس نقطے کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا یہ محرم کی مجالس، یہ عزاداری، ہم اس کو ہر سال تکرار کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کربلا کے واقعے کو اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ہم ہر سال ایک نئے جوش و ولولے کے ساتھ، ایک نئی تیاری کے ساتھ اس عزاداری کو کیوں برپا کرتے ہیں، یہ مجالس کیوں منعقد کرتے ہیں؟ اس پر ہم 2-3 وجوہات پہلے جو کل اور پرسوں کی مجالس گزری ہے ان میں 2-3 وجوہات ہم نے بیان کی ہے۔ اسی تسلسل کی آج آخری مجلس ہے اس موضوع پر، پھر انشاءاللہ کل کسی اور موضوع پر سے ہم مجلس کو شروع کریں گے کہ کیوں ہم اس عزاداری کو ہر سال مناتے ہیں۔ نہیں تو پھر ایک دفعہ غم منائیں کافی ہے، ایک دفعہ مجلس کریں کافی ہے، ایک دفعہ گریہ کریں، ایک دفعہ شوق منائیں کافی ہے، لیکن یہ عزاداری، یہ مجلسیں اتنے اہتمام کے ساتھ، بلکہ پچھلے سالوں سے بہتر انداز میں، پچھلے سالوں سے پرشکوہ انداز میں، پچھلے سالوں سے شاندار انداز میں، بہتر انداز میں سال بسال کیوں منعقد کرتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ اس کی ہم آج آخری مجلس ہے، اس لیے 2 وجہ اور بیان کریں گے، 2 وجوہات کہ اس کی 2 اور وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب ہمارے گفتگو لمبی ہو جائے گی، صرف 2 اور وجوہات کی طرف اشارہ کریں گے۔ ان میں سے ایک وجہ ظلم کے خلاف، مظلوم کے حق میں، ظالمین کے خلاف ہمیں ان مجالس کے ذریعے سے درس ملتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ مجالسیں ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سکھاتی ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا سکھاتی ہے، مظلوم کی حمایت کرنا سکھاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ مجلسیں بار بار کرتے ہیں تاکہ ہماری نئی نسل کو کربلا کا فلسفہ یعنی ظلم کے خلاف آواز حق بلند کرنا سمجھ آ جائے۔ اس لیے ہم اس مجلس کو بار بار کرتے ہیں۔ کیونکہ کربلا میں جو حضرت خامس آل ابا مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کے جو اہداف ہے، جو اہداف اصلی میں سے ایک ہدف ظلم کے خلاف قیام ہے، ظلم کے خلاف آواز صدائے حق بلند کرنا ہے، ظلم کے خلاف مظلومین کے حق میں آواز بلند کرنا امام حسین کی شہادت کا ایک اہم فلسفہ ہے۔ اسی بات کی طرف آپ کے والد گرامی مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اشارہ فرمایا۔ دیکھیں، انسان جب کوئی کسی کو بات بتاتے ہیں، کوئی اہم نقطہ بتاتے ہیں، تو اس کے وقت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، یعنی کس وقت کس جگہ پر کون سی بات کی ہے، یہ بھی اہمیت ہے۔ یعنی ایک بات ہے ہر جگہ کی جاتی ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان سب سے قیمتی جو اس کی باتیں ہیں، جو اس نے کسی کو آج تک نہیں بتائی نا، وہ انسان موت کے قریب بتاتے ہیں۔ ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو وصیت نامے میں بتاتے ہیں۔ میں نظرت دیں گا آج تک سولہ مذر فن پدرین خیال نظرت، کیونکہ اب تو جانے والے دنیا سے۔ تو انسان اپنی زندگی کے آخر میں قیمتی بات بتاتے ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگی ابن ملجم کی، یعنی ابن ملجم کی ضربت لگی علی علیہ السلام کے اوپر مسجد کوفہ کے اندر 19 رمضان کو جب ضربت لگی، ضربت لگنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں بیٹوں سے کچھ نصیحتیں کی ہیں، کچھ وصیتیں کی ہیں، بڑی لمبی وصیت ہے۔ انشاءاللہ یہ موقع ملے تو اس پہ باقاعدہ ایک مکمل چند دن کی مجالس ہو سکتی ہے کہ آپ نے کیا کیا نصیحت کی حسن اور حسین کو۔ ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، یعنی جو آخری وقت میں مولا نے جو ارشادات فرمائے ہیں، یہ نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 47 ہے، خطبہ نمبر نہیں، مکتوب نمبر یعنی خط۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ مولا علی کے مختلف خطوط ہے، ان میں سے ایک یہ مکتوب نمبر 47 ہے۔
47، جو آپ اگر نہج البلاغہ میں دیکھنا چاہیں اس کا ترجمہ آپ پڑھیں. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو امام حسن اور امام حسین کو کچھ نصیحتیں کی ہیں تقویٰ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اور بھی بہت ساری. ان میں ایک جملہ بڑا مشہور جملہ فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. یہ مولا کے آخری جملوں میں سے جملہ. کونا یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے کیونکہ امام حسن اور امام حسین دونوں سے مخاطب ہیں. کونا للظالم خصما یعنی ظالمین کا دشمن بن جاؤ، وللمظلوم عونا اور مظلوم کا مددگار بن جاؤ. امام حسن اور حسین سے مولا حسین کے ذہن میں اپنے بابا کی یہ وصیت موجود تھی، بابا کی یہ نصیحت موجود تھی. اسی لیے مولا کا جو ہدف تھا کربلا آنے کا، ظلم کے خلاف آواز حق بلند کرنا تھا. مشہور جملہ جو آپ نے فرمایا اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مولا کربلا کے اندر ہمیں یہ درس دے کے گئے ہیں کہ کبھی بھی ظلم پہ خاموش نہیں رہنا. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ظلم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ ہمارے ہاں مثلا ہم عام تعبیر یہ لیتے ہیں ایک طاقتور نے ایک کمزور کو مارا، کمزور کے اوپر زیادتی کی، یہی ظلم ہے. نہیں، معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، یہ ظلم ہے. کسی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے، کسی ریاست کی طرف سے ہوتی ہے، کسی ادارے کی طرف سے ہوتی ہے، کسی انسان کی طرف سے ہوتی ہے، کسی امیر کی طرف سے ہوتی ہے، کسی طاقتور انسان کی طرف سے. کسی کے اوپر بھی اگر کوئی زیادتی ہو وہ ظلم ہے. اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ذہن میں رکھیں. وہ کربلا پہنچنے کے بعد شروع ہے نا یہ جو زیادتی، جو ہم ظاہری طور پر جو ظلم کے داستان سناتے ہیں وہ سارے کربلا میں پہنچنے کے بعد ہوئے ہیں. اس سے پہلے اگر یزید کے انہی کارستانیوں پر، یزید کے انہی ظلم و ستم پر اگر مولا خاموش رہتے تو کیا مسئلہ تھا؟ آرام سے زندگی گزار سکتے، ایک خوشحال زندگی گزار سکتے تھے. کسی سے جھڑپ بھی نہیں، کسی سے لڑائی بھی نہیں، کسی سے جھگڑا بھی نہیں. یزید جو بھی کرنا چاہے کرے، حسین خاموش رہتے. کر سکتے تھے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. لیکن مولا نے نہیں کیا. کیونکہ مولا مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین سمجھتے تھے کہ یزید جو ظلم و زیادتی اسلام کے ساتھ کر رہا ہے، تعلیمات دین کے ساتھ کر رہا ہے، شریعت محمدی کے ساتھ کر رہا ہے، وہ سب ظلم ہے. ان سب کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہے. نہیں تو آپ امام حسین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. یزید سے کہتے کہ تم اپنی حکومت کرو، مجھ سے نہ تیرا لینا دینا اور نہ میرا تیرے سے کوئی لینا دینا. تم اپنی جگہ حکومت کرو، میں خاموش اپنی زندگی گزارتا ہوں. کر سکتے تھے. بہت ساروں نے کیا ہے. اس دور میں بہت سارے اصحاب نے نہ صرف بیعت نہیں کی، بیعت بھی نہیں کی اور یزید کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائی. یہ حسین ابن علی بھی کر سکتے تھے، لیکن حسین نے کہا نہ، انی لا اری الموت الا السعادہ، میں سعادت مند زندگی کو اہمیت دیتا ہوں، میں زندگی جینا چاہتا ہوں عزت سے. انی لا اری الموت الا السعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما. اور ظلم و ستم کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ زندگی کرنے کو میں توہین سمجھتا ہوں، میں حماقت سمجھتا ہوں. میں ایسی زندگی کرنا نہیں چاہتا. میں ایسی زندگی کو لائق ملامت سمجھتا ہوں. ادھر وہ ظلم کر رہا ہے، میں ادھر خاموشی سے چپ بیٹھا رہا ہوں. ایسی زندگی نہیں کرنی. اگر کرنی ہے تو عزت کی زندگی. عزت کی زندگی کیا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں عزت کی زندگی ہے. اس لیے ہم ہر سال محرم کی مجالس کر کے دنیا کو بتاتے ہیں اگر حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگا. اس لیے ہم ان مجلسوں کو بار بار کرتے ہیں، بار بار تکرار کرتے ہیں. اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے، میں اس پر خیر مزید گفتگو نہیں کروں گا، تقریر لمبی ہو جائے گی. دوسری اہم وجہ ہم ان مجالسوں کو بار بار کرنے کی اہم وجہ، ہم ان مجالسوں سے درس لینا چاہتے ہیں. ہم ان مجالسوں نے سبق لینا چاہتا ہے. ہمیں ان مجالسوں سے سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے. کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا ایک معمولی حادثے کا نام نہیں ہے. کربلا ایک درسگاہ ہے،
کربلا ایک تعلیمی ادارہ ہے، کربلا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، کربلا ایک باقاعدہ ایک تعلیمی نظام کا نام ہے جہاں پہ ہمیں ہر قسم کے درس ملتا ہے، ہر قسم کی تعلیم ملتی ہے۔ ابھی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا، اسلامی تعلیمات کی، میں بار بار کہہ رہا ہوں اسلامی تعلیمات 3 چیزوں پر مشتمل ہے: توحید پر، اعتقادات پر، فروعات پر اور اخلاقیات پر، 3 چیزوں پر۔ انہی 3 چیزوں کا درس بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی جینے کا ہنر کربلا سے ملتا ہے۔ اس لیے ہم مجلسوں میں بار بار مجلسیں کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے جوانوں کو، اپنی نئی نسل کو یہ بتا سکیں کہ کربلا سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، کیا نہیں سیکھنا ہے۔ آپ عقائد کی طرف آئیں، میں مختصر مثالیں دوں گا۔ عقائد کی طرف آئیں، عقائد میں سے سب سے اہم عقیدہ توحید ہے، خدا کی وحدانیت کا عقیدہ۔ کربلا ہمیں توحید کی درس دیتی ہے۔ کربلا کا واقعے سے ہمیں توحید کا درس ملتا ہے۔ کیسے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ صرف خدا کو ماننا ہے، کسی اور کو نہیں ماننا، یہی توحید ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ توحید ہے، ایک خدا کو ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے اور کسی اور کو نہیں ماننا، یہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی بھی معبود نہیں، صرف ایک ہی خدا ہے، یہ توحید ہے۔ خیر ایک لمبی بحث ہے، توحید کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن عام عوام کو سمجھانے کے لیے عام فہم تعریف توحید کی یہی ہے کہ صرف خداوند عالم کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرنی، یہ توحید ہے نا، یہ توحید۔ اسی توحید کو آپ کربلا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جب حسین ابن علی آخری سجدے میں تھے نا، یعنی بھائی شہید ہو چکے ہیں، بیٹے شہید ہو چکے ہیں، ساتھی شہید، سب ختم ہو چکے ہیں، چھوٹے 6 مہینے کا اصغر بھی شہید، جوان کڑیل جوان اکبر بھی شہید، دست بازو عباس بھی شہید، ساتھی بھی شہید، سب شہید ہو کے خود حسین کا جسم اطہر زخموں سے چور ہے، ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے ہیں۔ کوئی حسین کے پاس اب دنیا کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب ملعون شمر سر حسین کو جدا کرنے کے لیے قریب آتا ہے، اس نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں، یہ جو ہونٹ تھے نا یہ ہل رہے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے۔ شاید اس نے یہ سمجھا کہ حسین اب آخری کوئی اپنی زندگی کے لیے، ہمیں کیا ہے، ہم اگر ہماری زندگی کا ہم ہاتھ پیر مارتے کوشش کرتے کسی نہ کسی طرح زندگی بچ جائے آخری سانس تک۔ وہ قریب جا کے سنا کہ مولا کیا حسین کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ آخری ایام ہے، یعنی آخری لمحات، تھوڑی دیر میں جان نکلنے والی ہے۔ وہ نزدیک جا کے سنا تو مولا کہہ رہے تھے رضن بقضائی و تسلیما لامری۔ کتنا عجیب جملہ ہے یہ جملہ، ابھی ہمیں اتنے محسوس نہیں ہوگا، یہ صرف کہنے کے حد تک، لیکن کبھی تصور کریں ایسی شخصیت کا جس کا بھائی بھی مارا گیا، جس کا بیٹا بھی مارا گیا، جس کے ساتھی بھی ختم ہو چکے، سب کچھ لٹ چکا کربلا میں، اس کے اور اپنے حلقوم پر خنجر چلنے والے ہیں۔ اس وقت مولا کہہ رہے رضن بقضائی و تسلیما لامری، پروردگار سے کہہ رہے تیرے رضا پہ میں راضی ہوں، تیرے فیصلے کو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اس سے بڑی توحید کہاں سے ملے گی؟ توحید کی اس سے بڑی مثال کہاں سے لیں گے؟ یہ ہمیں کربلا کے درس سے، کربلا کا سبق ہے۔ مولا آخری سجدے میں بھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، پروردگار تو نے جو کیا میں تیرے رضا پہ میں راضی ہوں، میں سر تسلیم خم کرنے کے تیار ہوں۔ یہ کربلا کی تاریخ ہے۔ کربلا میں آپ درس لینا چاہیں توحید کی درس موجود ہے، امامت کی درس موجود ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں نا ہم امامت کو مانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، رہبر کو مانتے ہیں، اپنے قائد کو مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ ابھی ہم زبانی حد تک ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، پھر بھی ہم امام کو مانے، پھر بڑی بات۔ کربلا میں آپ مثالیں دیکھیں، کل ہم نے حضرت مسلم کی بات کی نا، حضرت مسلم کو سب کچھ نظر آ رہا تھا سامنے، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، میرا انجام شہادت ہے، لیکن امامت کا حکم تھا، آخری وقت تک ساتھ دیا، آخری وقت تک۔ میں نے کل حانی کی مثال دی، حانی ابن عروہ کی، امامت کو ماننا اسے کہتے ہیں۔ اور خود کربلا میں ہر شہید حسین کے تابعدار ہے، امام کے تابعدار ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو حسین نے کربلا سے کہا تھا جانے کو، یعنی میں اب تم سے کوئی شہید کروانا نہیں چاہتا، مجھے پتا ہے کہ شہید ہونے اب تم چلے جاؤ۔ ان میں سے ایک مثال دیتا ہوں، حضرت فضل ابن عباس کا ایک غلام ہے،
حضرت فضل ابن عباس، یہ عبداللہ ابن عباس کا بھائی ہے، اس غلام کو حضرت علی نے خریدا، خرید کے حضرت ابوذر کو ہدیہ کیا، غلام تحفے میں دیا۔ وہ غلام حضرت ابوذر کے ساتھ زندگی بھر رہے، اور حضرت ابوذر جب شہید ہوئے ربضہ میں بے سر و سامانی کی حالت میں، تو وہ غلام بھی ربضہ میں ابوذر کے ساتھ تھے۔ جب ابوذر شہید ہوئے تو وہ غلام اہل بیت کے پاس واپس آ گئے، اور یہ غلام کربلا تک آئے۔ اس غلام کا نام جون ہے، جون۔ میں نے کل کہا حسین کے ساتھیوں کی بڑی قربانیاں ہیں، اس غلام کا نام جون ہے۔ وہ سیاپوس غلام تھا، سیاپوس یعنی بلیک، آج کل کی اصطلاح میں افریقی ممالک سے تھے، سیاپوس چہرہ ان کا کالا، یعنی جو ان کا جسم جو ہے ظاہری طور پر سیاپوس انسان تھے۔ کربلا پہنچتے پہنچتے کافی حد تک عمر بھی آ چکی تھی، یعنی بوڑھا بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ ہتھیار تیز کرنے، ہتھیار بنانے کا، ہتھیار کے مرمت کا ماہر تھا۔ یہ جو تلوار، نیزے جو اس وقت زمانے کے ہتھیار تھے، سلاح، زرہ، ان کو بنانے کا ماہر تھا۔ حضرت امام سجاد فرماتے ہیں شب عاشورہ کی رات کو جون نے بہت سارے جوانوں کے ہتھیاروں کو تیار کیا، مرمت کی ان سب کی۔ یہ کربلا کے عاشورہ کے دن امام کے پاس جب آئے نا یہ اجازت لینے، امام نے اس سے کہا تھا اے جون تم واپس چلے جاؤ، تم نے ہماری بڑی خدمت کی، عمر کے اس حصے تک ہمارے ساتھ رہے، تم واپس جاؤ، اور میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں، تیرے بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں، تم واپس جاؤ۔ سلام ہو حسین کے ساتھیوں پر۔ جون کہتے نہیں مولا، میں آپ کے ساتھ آخری دم تک لڑوں گا۔ مولا نے اجازت نہیں دی تو اس نے اعتراض کیا، سوال کیا۔ اس نے کہا مولا مجھے پتا ہے، ایک تو میں عرب نہیں ہوں، یعنی میرا جسم سیاپوس تھے، دوسرا میرے پسینے سے بدبو آتا ہے، مجھے شاید آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ مولا نے جون کو اجازت دی۔ جب جون نے کربلا کے میدان سے آواز دی، مولا اسی طرح گئے جس طرح اکبر کے لاشے پہ گئے تھے، اور جون کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا۔ مولا نے جون کے لیے دعا کی، پروردگار اس کے پسینے سے بدبو آتا ہے، پروردگار اس کے خون سے آپ خوشبو پھیلا دیں۔ مقتل کے راویوں نے لکھا ہے جب 11 محرم کو شہدائے اسیران کربلا جب مقتل سے گزارا گیا، سب سے زیادہ جون کے لاش سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ حسین کی دعا تھی۔ کربلا میں ہمیں کس چیز کا درس نہیں ملتا ہے؟ اطاعت، تابعداری، ظلم کے خلاف آواز۔ کربلا میں ہر قسم کا درس ملتا ہے۔ کربلا کے دروس میں سے سب سے ایک اہم درس خاتمہ بالخیر کا ہے۔ خاتمہ بالخیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی اختتام اچھا ہونا۔ ہم انگلش میں نہیں کہتے دی اینڈ، یعنی اس کا آخر اچھا ہونا۔ ہم صبح کے اوراد کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر۔ پروردگارہ میری ابتدا بھی خیر سے کر، میرا انتہا بھی خیر سے کر۔ ہم سب کو یہ دعا بار بار کرنی چاہیے۔ کربلا میں ہمیں جو درس ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کے اختتام برے ہو گئے کربلا میں، اور بہت سارے لوگوں کے اختتام اچھے ہو گئے۔ حدیث میں ہے کم من سعید ختم بہ الشقاوہ، بہت سارے نیک لوگ ہیں جن کا اختتام برے طریقے سے ہوا۔ وَكَم مِّن سَعِيدٍ كَم مِّن شَقِيٍّ خُتِمَ بِهِ السَّعَادَةُ، اور بہت سارے برے لوگ تھے جن کا اختتام اچھا ہوا۔ کربلا میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، میں ایک دو مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص پیغمبر کے صحابی میں سے، اصحاب میں سے، اور ہمارے ساتھ امام حسین کا ہم عمر بھی ہے۔ اس کا دیکھو میں شو یعنی یمسر، ہم عمر بھی ہے، ساتھ پلے بڑے ہیں، اور اکثر امام حسین کے ساتھ بچپن میں کھیلتے کودتے ان کی زندگی گزارے ہیں۔
یہ عمر سعد، اس کا اختتام کیا ہوا آپ دیکھیں، یعنی جس کا بچپن حسین کے ساتھ کھیلتے گزرا ہو اور وہ کربلا میں خون حسین میں ہاتھ ڈالنے کے لیے آئے۔ کربلا آپ میں سے اگر کوئی گئے ہیں یا انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے تو کربلا میں ایک جگہ ہے عمر سعد اور امام حسین کی ملاقات کی جگہ، ابھی بھی نشان لگایا ہوا۔ شب عاشور کو امام نے عمر سعد کو اکیلے میں بلا کے امام نے فرمایا، اے عمر سعد، ٹھیک ہے ان میں سے بہت سارے لوگ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتہ میں کون ہوں، میری فضیلت کا نہیں پتہ، میرے والد کا نہیں پتہ، میری ماں کا نہیں پتہ، بہت سارے لوگ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن تم تو جانتے ہیں سب کچھ، تم سب کچھ جانتا ہے، کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا مجھے سب کچھ پتہ ہے، بہت ساری احادیث میں نے خود سنی ہوئی ہے میرے باپ سے، میں نے اس دن مباہلے میں کہا تھا، مباہلے کی عید کے دن، مباہلے کے حدیث کا جو راوی ہے صحیح مسلم کے اندر بھی سعد ابن ابی وقاص سے، یہ عمر سعد کا باپ، سب کچھ پتہ ہے۔ مولا نے کہا پھر بھی کیوں؟ اس نے کہا مولا مجھے یزید نے شہر رے کی حکومت کا وعدہ کیا، شہر رے کی حکومت کا وعدہ کیا۔ مولا نے کہا خدا تجھے کبھی شہر رے کے گندم بھی کھانا نصیب نہ ہو۔ مولا نے عمر سعد کو 2 بد دعائیں دی ہیں، ہاں آپ کربلا کی تاریخ پڑھیں، 2 بد دعائیں دی، انشاءاللہ کسی اور مجلس میں بتاؤں گا۔ یعنی عمر سعد جس کا باپ پیغمبر کا ساتھی، جس کا بچپن حسین کے ساتھ، اور کربلا میں حسین کے خلاف فوج کا سپہ سالار، اختتام کتنا خراب ہوا۔ دوسری مثال شمر ابن ذی الجوشن، بعض تاریخ کے مطابق یہ صفین میں علی کے ساتھی تھے، حضرت علی کے ساتھی تھے، اور کربلا میں حلقوم حسین پر خنجر چلانے والا یہی ملعون تھا۔ کتنا بدل گیا، اختتام کتنا برا ہوا۔ سنان ابن انس، بعض تاریخ کے مطابق انس ابن مالک کا بیٹا، انس ابن مالک پیغمبر کا صحابی، احادیث کا راوی، سنان وہی شخص جس نے حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھایا۔ کتنا برا اختتام ہوا۔ دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، اللہم افتح لنا بالخیر۔ امیر المومنین اور امیر شام کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس جنگ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، لیکن اختتام کتنا اچھا ہوا۔ اور عجیب جملے ہیں زہیر کے بارے میں، زہیر کے بارے میں عجیب جملے ہیں۔ جب یہ شب عاشور ہوا نا، شب عاشور کو جب مولا کو خطبہ دیا، خیر آپ سب نے سنا ہوا ہے، سب نے اپنا اظہار خیال کیا، اپنی تقریر کی، اس میں زہیر کھڑا ہوا۔ زہیر نے کہا مولا میرے جسم میں ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہو تو آپ کے قدموں پہ قربان، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ اختتام کتنا اچھا ہوا۔ عبداللہ ابن وہاب کلبی عمر بھر عیسائی رہا، مسیحی مسلمان بھی نہیں تھا، اختتام کتنا اچھا ہوا حسین کے ساتھ۔ اور خیر انشاءاللہ کل ہم اور کے بارے میں بتائیں گے، اور کتنا اختتام اچھا ہوا۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر، ہمارا ابتدا بھی اچھا ہو اور اختتام بھی اچھا ہو۔ عزیزان محترم، کربلا سے ہمیں عجیب دروس ملتے ہیں، ہم کربلا کو درس لینے کے لیے سیکھیں۔ کربلا درسگاہ ہے، تاسیس کربلا نہ فقط بحر ماتمس۔ خیر میں کسی دن اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ ہمارا مقصد کربلا میں رونا ہے، کربلا پر حسین کی اتنی بڑی قربانی صرف ہمیں رلانے کے لیے، اتنی بڑی شہادتیں صرف رلانے کے لیے، اتنی بڑی تحریک صرف رلانے کے لیے، یا کچھ اور بھی مقصد ہے؟ نہیں عزیزان، رونا ہدف اصلی نہیں ہے، رونا اصلی مقصد نہیں ہے۔ ہاں رونے کا ثواب ضرور ہے، آپ جو آنسو بہاتے ہیں ان آنسوؤں کی قیمت ہے، لیکن ہدف یہ نہیں، ہدف ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے، اپنی زندگی کو کربلائی بنانی ہے، اپنی زندگی کو کربلا کے مطابق چلانا ہے۔ عجیب قربانیاں ہیں۔ میں نے کل عرض کیا، حسین کی تحریک بعض شہادتوں کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے،
یعنی وہ کربلا میں نہیں تھے لیکن ان کے ذکر کیا. محترم گندے عرض بیس مسلم ابن عقیل کوفینو شہید و وقلا بلبس کس کا یمبویو مسلم شخص گندے حالات خراب ہوا نا بلبس کس کا کیوں سے قاضی شرح لقطاس کو وقت قاضی ان پا یعنی غتیاس کا لکھا اصطلاح انو چیف جسٹس جو یعنی وقت قاضی القضات ان پا کھولا زر یل قاضی کوفے حالات کو خراب ہونی اور خیانت ہوں گا سام سے سونا سام انسان لا اولاد یو تون پکنا سخت چو اندو زینیو مسلم کا سل بھی نالا شہید ہوئے سونا سنگ نالا نی بلبس کو نی فکر ہوئے نیفشو نی فکر ہوئے کھریش از دے کھانگ سی یون چی سان بے سے مدینہ تون چک بلا شیبیوس گرل شیبیوس اگر ما شہید سونا رہے شرح قاضی لقطتا وقت نمزر گل مسلم شہید سون حانیسا شہید سون دیہے کا عبیداللہ ابن زیادی سی اعلان بیس عبیداللہ ابن زیادی اعلان بیس کہ نالا گوست مسلمی یتیم اس کا سنگ یمبو انسیو اگر سوی نان ہویت نا نالا حوالہ بیوس من ننگا سیدے نامیوں کے سختی بیت قاضی شوریلا خبر کو کوانا بلبس کس کا لسان لسکت زر خوریب شو لسان لسکت زر بلبس کس کا لسکت زر نا زر بمانیم دا چی بس زر اتر گل سے باور گل سے زر دا بلبس لا دیہا چکتا سل بیوں لے قاضی غیب ہوا زندہ ہی تو میت قاضی سی جفل بیس شسپان رینچان خجون یدام تھیقبا بیوس یدی بوا شہید سو ست دیکھو انسان لا چیز نس سب سے چوئین مدنگاما انسان اندے چک پو یقیمی چوک پا چوئین نس رسکا پردیس چوک پا چوئین مسلمی نونون لا بیک وقت مسئلہ اس کا در پیش یت پا چک پو پردیسی یت نس رسکا پردیسی یتیم سا سونس مسلمی نونونی آہو بھوان بیس بغو فریاد بیس بیانا قاضی سی زرس لے اہل بیتی نامیون لے میگیوت کن یدن موسی چاہ ہما مت گیوخبے کا نالا کوست مدینہ قافلے چکویلو نا یدن ہسکے اسکرق کنی باری درہم چک حیق تنگت خریب شول اسکالس گیوخبے کا شہر کنارے نا قافلے چک مدینہ وانگ کھانگ دی بلبس کس کا کھرے یا قافلو علاق تم تاکہ دی بلبس کس کا مدینہ تھنو خیر اس قصہ مختصر کوئی فروغ یقبانا بیوس بلبس کس کا کتے شہر کوفے کنارہ لتھن تھن منا انسانی کا مصیبت تھن میو اخلدوین دے قافلو رگالے سو سمیت سکو رگالے سو سمیت سک میت پنا کوئی فروغ سے قاضی فروغ سے اشارہ بیس دی تغرین تو میتھلدم بو یا قافلوین یدن اس کا چونچہ گیوک نشایت قافلو تک نون مر سنسے والبیس بخش گیوک درولس ساتھ سے درولے کہلام کن چھپ کامون لشوزگان بود قضا دن سم دی بلبیس نس کا کھورے ابن زیادی بھوش کنے لگتو بھوش کھویں گرفتار بیس ابن زیادی درباری پیش بیس بیانا ابن زیادی حکم بیس تا حکم ثانی ناسی مزید حکم بنیمان بو دین اس کا زندانی یو دو فری مسلم نونونی شہادت پو یا لولا سون سا آئندہ سون اختلاف یو تاریخی نو بعضی مطابق آئندہ سال سون بین زندانی سال چکٹ وقت نمزور گلن سون زندانی نو بلویس لوگ دون لوگ یت وقت نمزور گلن سون جخچک کگاسی فونو لزرد لے فونو ngata yo bentuk na yeno jaksik sise got zindagi chamet sula pata sa wamet ngata la shibya kyo di zindan ban bo jage ngata la zachas kyo mat yokba gopin khola ngate taruf chibet chi pata go ngati shes kan chin na
کھونگا تیکا سکھن چسونا زندان بان پو زندانی مسئول پولا مشکور زرد سو مشکوری پھیرے کا زام کرت ہون زچس کرت ہون تھون منا محمد اترس یا شیخ انت تعرف المحمد المصطفیٰ اینا لشیخ کیانا محمد مصطفیٰ شیس بنا خوش زر چامی شیس بنا الحمدللہ نا مسلمانی محمد خدای آخری نبیین اتعرف علی المرتضی اینا کیالا علی مرتضی شیس بنا کسل بیون چامی شیس خدای ولیین پیغمبری جانشین اتعرف حمزہ کیالا حمزہ موزن یو تصوین خوز در چاند موزن میں پیغمبر واسن سے احدین شہید سو بھی سید الشہدائی اتعرف جعفر کیالا جعفر موزن یو تا خوز درت موزن یو موتائین و شہید سو بھی جعفرین دینا خوز در ایدان جو چیا ٹرین دیگا منگالا چیا سوال بین مالا ترسممت دیرین ترت ایدان ان مسوجی کن زبان دب البس کنو زرت غیا مسلمی میں گیا اتنیس گیا ازاداران حسین مشکوری سی زرس یلن یوت کن یدان بخشیس بیوس غالا مزین متبا دیار سونگیشی که کھاٹ خیر nga diri یدان خود تنگت سانی وقت کو ٹھوپ وانا غاز گوفت زندانی یدان بیوسو شخص بسرینو سنگ بسرینو نیف ہونو داروغائی نیف ہونو لسون سی زر غایا مشکوری تان فین زرنا یدان مدینه تون چوپر سانی ٹھوپ واچک بلبیس کن لزگو پیس سانی ٹھوپ بیم بیوس نگو پارز بیس انسان لا چک پو دشمن خوفیوت نیسرز گا پردیس لمیشس پی گاوے بلبیس سنسے باقچی کھورس باقچی درل گیوک پہ نم لامنو موزین سو دخصن کو پھین یوت سکو یوت پا نظرت یا ہوں ادام السلح ایبا کیوں ایب سے دوگت من نا ابن زیادی پوچھ کنی یا انسونت سر چی یوت سک یا ساری چند پیوانا شمک چی گی چند پی شندرون چی یوت سک درخ چی یا درخ پی گا تھول سنیس کا تھولے نا دے گا ایب سے شک کنیس چک چکیوں ما اومنا مولا دے چینو بلبیس زود ننگی ما سوگیت بی بلبیس نیسی تصویر پو دے چین تھونگ اکس پو چین تھونگ منا متصل کھور منا بلبیس نیس کوگبل بسے نیت کھوک زیت سک موسی تریس لیمی یوت کن یدنگ شکل و صورتی گا چوکو خاندان چیگی نو سوسیت کسل بیون غیا مسلمی نونو نسکاین موسی زر nga nangem boşos nga in mokanişin lekin ni nangi de abusri bo lehi lahmo hatunin mo ahlibe de aşiqin ida nanu şos kısa muhtasar mosi namu kitos de angosi de balbis niske gon krus gonchas kun badal bias zaçasmin sanpo jule khlate yotba kola aram biaçuk diha ibn ziyad elan bias muslimin nonon zindani nashorset کتانگے سوسی زنو کیوں نانگا کو مالا مال بے دی بس ٹیم پو بھی اشی پولا حارس زرد پا کھوچھن لخلتے گلے نانو تھون تھون منا کھولا تھون نانگو بار بار کمرے چکی وید سک چیزتے سک تریس اینالے بسٹین چیسوں شیبت دیکھا دون پوسی کسل بیوں کیان سولا مزر نانگا اہم خبرے چک زرد خوشی زر nga سول زرمت کھان زر خاتون پسی کسل بیون دیرین خدا سی مسلمی نونن اس کا ngati نانو تانست حاریسی زرت nga جوک پہ کنا یا نونن اس کا چلے گورنیت بین کھومال اون دے کمرے سن وانا دے معصوم بلبس اس کا دکھ سے یتسک بلبس اس کا دکھ سے یتسک کھومال اون تریس اینا یتا سوچی کن خدا انسان سن بلبس ان ملا دے نمی بشری بولی احمد ہو منا اشی پسالی احمد اکتک سم بلبس کو نظرت غیا مسلمی میں گیوت کس گیا یا پیرو پانا حاریسی سے بلبس کس کے چن چن کن چن چن کن چیز سن پو نمی کانا شسی چنگ بلبس کس کا سن پو غنا فریاد بن کھٹ
جوخبا واسك ملعون حارسسي لقبين شبرزن پر ای فیوس نبلبس کس کے لقبولت ہم سے خوراتی کے کھر بندے بلبس کس کا سے کسل بیومت لے حارس غی التجا چنگی سمیوت درخواست چنگی سمیوس نابیوس چک بولے حارس بہتر پویوین کھیانگے غیان قتل بیا پسے غیان ابن زیاد چکے کھر یا کھوسے غیان قتل بک یا کھوسے غیان زندان تانوک حارس زرنگا یتان شہید بے سمت پہ کھر بھی مین دے بلبیس کس حارس منائی مسوم موان زرت لے حارس اگر دوسا منائی مسون غی آخری التجاب واللہ غطان لدرس سنہا ہم زرت غی ننمو بلبیس سنت ہم کسل بھی مت لے حارس آخری التجاب فیق رکت نیز بے اجازت من فیق رکت نیز نا تیتا لقبو نخنم للنس لننا کسل بھی مت یا ربی پروردگارا دی ظالم کو نگئی درمیان فیصلہ بھی اسی نئی چیز عادتی ہو نئی ہمیں چی بسط حارس سے پھیک پوچھا چاہ نی بابا دنیای کے نوے واخلا نی بابا سے نی فونوں گی لگ پہتا سے سو بھی محمد شہید بیک زبنا ابراہیم ہوزے کا سلبیوں لے حارس یہ کاچو بدلوں گا شہید بیوسو یہ بابر گل پھکنا آتی ملبس اس لگا ہے سیدی نملس نمگل سو چپو سلس گلیا کھملعون سے سر کو جدا بے سے خوراتی بھامنا ہونو سے جبل بیت کاچو یہ سمن کو نمبودک سنا یہ انتظار بھی اسی کاچو مقتل شعبوری زرت سمت سرمت پیر گبوں پو پھراتی لنس گھٹ نامی رسان پھونر گبوں پو دھن منا سرمت پی حلقوم اس کبران بیر اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین